اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، حضور کا امتی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا شمار شاید ہم نہ کر سکیں اور نہ اس کا شکر ادا کر سکیں جو اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتوں میں میرے پیارے بہن بھائیوں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے کہ جس کی حفاظت ہر مسلمان کا محبوب فرض ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور ایمان کی حفاظت جو ہے نا وہ مانگنے سے ملتی ہیں۔ آپ جتنے خلوص، جتنے اخلاص، جتنے پیار اور جتنی طلب کے ساتھ مانگیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ تو یہ نعمت مانگنے سے ملتی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکات نصیب فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمارے کام ہی صرف ہمارا ایمان آئے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس دعا کو تو خالصتاً اپنی دعاؤں میں شامل کر دیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بہت اللہ والے تھے، اللہ والوں کی تو شان ہی الگ ہوتی ہے، بات ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ گزر رہے تھے تو ان کی عادت تھی کہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے راستے سے گزرا کرتے تھے۔ تو چند شرارتی بچے تھے جن پر شیطان کا غلبہ تھا شاید، تو انہوں نے شرارتاً ان پر طنز کیا، چونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی داڑھی ذرا ہلکی تھی۔ تو انہوں نے ایک کتا ساتھ میں ان کے پیچھے لگا دیا، اور بولتے جا رہے تھے وہ شرارتی بچے کہ بزرگ سے کہ آپ کی داڑھی اچھی یا اس کتے کی پونچھ اچھی؟ وہ بھی اللہ والے تھے، کیا خوب جواب دیا انہوں نے مسکرا کے بچوں سے کہا کہ بچوں، اگر میں اپنا ایمان بچا کر لے گیا، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو میری داڑھی اچھی، اور اگر مرتے ہوئے اللہ ہی راضی نہ ہوا، ایمان ہی باقی نہ رہا، تو اس کتے کی پونچھ اچھی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ایمان کی دولت میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، اور اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم ان نعمتوں میں خوب اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو آج جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہی ہوں نا، وہ اتنا مجرب ہے اور اتنا زبردست آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی عمل ہے یہ آپ کا، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان میں پختگی آتی ہے، اور ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رضا کے مطابق ہی فرمائیں گے۔ تو یہ بعض اکابر اور اولیاء اکرام سے منقول ہے کہ جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو 3 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس اگر ہم پڑھنے کا اہتمام کر لیں اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو میں نے اس وقت آپ کو بتائی ہے، اور الحمدللہ نماز سب پڑھتے ہیں، ان 2 صورتوں کا اہتمام کر لیجئے تو بس ہماری زندگی سنور جائے گی اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی ایمان میں قوت عطا فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف ایمان میں قوت عطا فرماتے ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی، بلکہ ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ثمرات ہمیں خود اپنی عملی زندگی میں اپنے اوپر بھی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی
حفاظت فرمائے، اور جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور خاتمہ ایمان پر کرے، اور کلمہ طیبہ کا ورد ہماری زبانوں پر ہو انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی دعاؤں میں فلسطینی بہن بھائیوں کو شامل رکھنا ہے۔ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔